وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ کہ جو دنیا میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے درمیان، ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے ایمان والوں مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر دیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور انسان جو کچھ اپنے سینے میں چھپا رہا ہے، جو بھی وساوس خیالات، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے اور وہ لوگوں کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور حق بات پر خود بھی جمے رہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یعنی ایمان کو اختیار کرنا ہے، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو تنوین برائے تعظیم ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ حیا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان میں حیا نہ رہے تو وہ جو چاہے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت۔ ان کی قدر تب آتی ہے جب انسان ان دو نعمتوں سے محروم ہو جائے، تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں جس بات کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے انسان اپنی نظر کی حفاظت رکھے اور اپنی زندگی کو حیا اور پاک دامنی میں گزارے،
اپنے آپ کو بدنظری سے، فحاشی سے، بے حیائی سے بچائے۔ آج کے دور میں موبائل جہاں ایک طرف سے بہت سے فوائد کا حامل ہے، وہیں اس موبائل کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ جہاں اس کے فائدے ہیں کہ پہلے جب انسان کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو خطوط کے ذریعے رابطہ ہوتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لکھا جاتا، پھر وہ پیغام وہاں پہنچتا، یا ایک قاصد کو دوسری جگہ روانہ کیا جاتا، وہ جا کر پیغام پہنچاتا، پھر اس کا جواب آتا، بسا اوقات ہفتوں لگ جاتے۔ موبائل کے ذریعے آسانی یہ ہوئی کہ انسان چند لمحوں میں جس سے رابطہ کرنا چاہے اس سے رابطہ کر سکتا ہے، اسے کوئی بات خوشی کی، غمی کی بتا سکتا ہے۔ موبائل کے ذریعے جہاں یہ فائدہ ہوا، وہاں یہ فائدہ بھی کہ بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے آج کاروبار کر رہے ہیں، اور کاروباری معاملات موبائل کے ذریعے سے طے ہو رہے ہیں۔ جس سے لین دین کرنی ہے وہ سب چیزیں موبائل پر طے ہو رہی ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے اسے تصویر بتائی جا رہی ہے، وہاں سے جو رقم وصول کرنی ہے وہ بھی، جو چیز بھیجنی ہے وہ بھی، تو معاملات واٹس ایپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے طے ہو رہے ہیں۔ تو جہاں اس کے یہ فائدے ہیں کہ آج کے دور میں اس کے ذریعے سے جہاں دینی دعوت کا پیغام پھیل رہا ہے کہ علماء کے بیانات واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اچھے قراء کا قرآن پڑھنا ہے، بہت سے لوگ اسے بھی سن رہے ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے سے بہت سی کتابیں جن کا خریدنا مشکل ہوتا تھا، آج ان کتابوں کو PDF کی صورت میں ان کا پڑھنا آسان ہو چکا ہے، اور جو خریدنے کی لاگت ہوتی تھی اور اس کے لیے جو قیمت لگانی پڑتی تھی بسا اوقات وہ مشکل تھا، تو آج انسان وہ تمام کتابیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے جس طرح چاہے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ جہاں اس کے یہ چند فائدے ہیں، وہاں اس موبائل کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، اور آج کے دور میں اس سے فائدے کم حاصل کیے جاتے ہیں اور اس سے نقصانات زیادہ لیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، جب شروع میں شراب کی حرمت کے بارے میں تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے تو چند صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن کریم میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت ہیں اور کچھ منافع بھی ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے منافع سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تھوڑا بہت کہیں نفع ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ پھر بعد میں شراب کے بارے میں حرمت کا قطعی فیصلہ آ گیا اور شراب قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی۔ تو یہ ابتدا میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک شراب کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں آیا تھا، تو قرآن کریم نے تعبیر کیا اختیار کی کہ لوگ اس سے چند فائدہ لے رہے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح موبائل کے آج کے دور میں جو کوئی آدمی ٹچ موبائل استعمال کرنے والا ہے، عموماً اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے معاشرے میں جو اس کا منفی استعمال ہے، اس کا بیجا استعمال ہے، وہ کثرت سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے نقصانات کتنے ہیں جس طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، اور ہم اپنے اعمال کا بھی، اپنے ایمان کا بھی، اپنے مال کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرتی تعلقات کا بھی، تعلق مع اللہ کا بھی، خشیت الہی کا بھی۔ اس کے جہاں یہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں اس سے عموماً ہم لوگ غافل ہیں۔ اب اس کے وہ کون سے نقصانات ہیں جو معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس نقصانات کی لپیٹ میں صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، برگزیدہ لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، تعلیمی یافتہ بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، مزدور طبقہ بھی ہیں،
اور لوگوں کے درمیان مال اور دولت تقسیم کرنے والے بھی ہیں، کمپنیوں کے مالک بھی ہیں، مزدوری کرنے والے بھی ہیں، 12 سال کا بچہ بھی ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی ہے، دین کی فہم رکھنے والا بھی ہے، دین سے نابلد بھی ہے۔ ان نقصانات میں سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ دن بدن حیا کم ہوتی جا رہی ہے، حیا کا فقدان ہو گیا، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب سے موبائل آیا، انٹرنیٹ کا منفی استعمال بڑھا، فیس بک کا استعمال بڑھا، اس دن سے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنا نقصان پہلے نہیں ہوا تھا جتنا نقصان اس 20 سال کے عرصے میں ہو چکا ہے۔ جب سے یہ الیکٹرانک چیزیں آئیں اور ان کا استعمال بڑھنا شروع ہو گیا، انسان ایمانی اعتبار سے گرنا شروع ہو گیا۔ پہلے کسی کو فلم دیکھنی ہوتی سینما ہال جانا پڑتا تھا، اور اب فلم اس کے جیب میں موجود ہے۔ پہلے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، ٹکٹ لینا پڑتا تھا، مہینے میں ایک فلم لگی ہے، اور اب موبائل میں 2 لاکھ سے زیادہ چینل انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس نے جو کچھ دیکھنا ہے، اب تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انگریز نے اتنا آسان کر دیا کہ صرف بولو، تاکہ ان پڑھ آدمی کو تو لکھنا نہیں آتا، تو ان پڑھ بولے گا، جو بولے گا وہ سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے اتنی سہولت کر دی، فحاشی بے حیائی کو اتنا عام کر دیا کہ اس وقت انٹرنیٹ پر 2,57,000 چینل ہیں، اور جس میں 1,56,000 فحاشی اور عریانی پر مشتمل ہے، اور اس کا دیکھنا اتنا آسان ہو چکا ہے، 300-400 روپے میں انسان پیکج کرا رہا ہے، اور وہ جتنا چاہے وہ دیکھ رہا ہے، ہفتوں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مہینے کا پیکج کرتا ہے 1,000-1,500 روپے میں، وہ ہمیں 2.5 لاکھ چینل جو دکھا رہے ہیں وہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جو بچا کچھ ہے ایمان دل میں رہ گیا، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ جو تھوڑا سا ایمان پہلے باقی تھا آج وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آج نوجوان باپ نوجوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے، نوجوان بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر فحش پروگرامات دیکھ رہا ہے۔ ایک وقت تھا، حیا تھی، شرم تھی، جب سے یہ چیزیں عام ہو گئی وہ حیا ختم ہو گئی۔ آج بیٹا بھی بیٹھا ہے، نوجوان بیٹی بھی ساتھ بیٹھی ہے، پروگرام لگا ہے، غیرت ایمانی بھی چلی گئی، عبادات بھی رخصت ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا سب سے بڑا نقصان کہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ جو حیا تھی، وہ حیا آج ہم سے دن بدن رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ جو نئی نسل ہے اس کے صرف سامنے خواہشات ہیں، صرف اپنی زندگی کے حرص و ہوس اور اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، اس نے نہیں دیکھنا وہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے۔ تو آج دیکھیں کتنی کی راتیں ہیں جو موبائل میں گزر رہی ہیں، ساری رات موبائل میں گزر گئی، نہ فجر کی نماز کی توفیق ملی اور نہ تہجد کی نماز کی توفیق ملی۔ آج کتنے نقصان ہو رہے ہیں اس سے، لیکن ہماری آنکھوں پہ پٹی ہے، ہمیں وہ نقصان نظر نہیں آ رہے، چند گنے چنے فائدے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا سب سے بڑا نقصان آج حیا کا فقدان ہے کہ حیا ختم ہو گئی۔ پہلے کوئی ٹیلی ویژن خریدنے جاتا، ڈش اینٹینیا لینے جاتا، 40 سے 50 ہزار کا ایک ہے، دوسرے ہیں۔ اب تو اتنا سستا ہوا، جب موبائل شروع میں آیا 72,000 کا تھا، اب تو 5 سے 6 ہزار روپے میں بھی مل جاتا ہے۔ پہلے ایک فلم آتی تھی، ایک کیسٹ میں آتی تھی، اب میموری کارڈ ہے 64 GB 128 GB ڈالتے رہو، آپ تھک جاؤ گے، میموری کارڈ بھرے گا نہیں۔ وہ 400 600 800 روپے میں ہمیں جو دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ اس کا سارا وقت لگے اس بے حیائی کے آلات میں لگ جائے۔ آج کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کوئی آدمی خریدنے جائے تو آج اپنی وہ نوکری پر بچوں کو رزق حلال نہیں کھلا سکتا، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، علاج نہیں کروا سکتا، لیکن الیکٹرانک کا سامان دن بدن سستا ہوتا جا رہا ہے۔ بے حیائی پر مبنی چیزیں اور آلات، ان کی قیمتیں گھٹتی جا رہی ہیں اور ان کے پیکج آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بھر بات کرو جی 100 روپے میں، 50 روپے میں، کیوں؟ تاکہ مسلمان کا جو قیمتی وقت ہے وہ ان لایانی چیزوں میں صرف ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا آج ان جدید چیزوں کے استعمال سے حیا دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے، حیا کا فقدان ہے۔ دوسرا بڑا نقصان ہوا کہ زندگی میں جو بڑی نعمت تھی وقت کی قدردانی یہ ختم ہو گئی۔ آج کتنا وقت موبائل پہ ضائع ہو رہا ہے،
ایک آدمی اگر صبح سے لے کر شام تک سوچے، جب رات بستر پر جائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کرے، آج میں نے موبائل پر کتنا وقت گزارا۔ بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے 6 گھنٹے سے کم وقت گزارا ہوگا۔ جس کا وقت چل رہا ہے 5-5، 6-6، 8-8، 12-12 گھنٹے موبائل پہ گزر رہے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے موبائل، اور جب تک نیند نہیں آتی تب بھی ہاتھوں میں اور اسکرین آنکھوں کے سامنے موبائل کی ہے۔ آنکھ کھل رہی ہے تب بھی موبائل ہے، جب تک آنکھ بند نہیں ہو رہی تب بھی موبائل ہے۔ جو قیمتی وقت اللہ نے نعمت دی تھی ہمیں، وقت جو سب سے بڑی نعمت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، ان میں ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں فرصت دیا، وقت دیا، ہم نے وہ وقت اس لایانی کام میں ضائع کر دیا۔ وقت تو ایسی قیمتی متاع ہے، اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں۔ تو وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ حضرات سلف میں وقت کی اتنی قدر و قیمت تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ امام ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذیل و طبقات الحنابلہ میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی ہے الفنون، 800 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ سے اتنا بڑا کام کیسے لیا، فرمایا میں ستو لیتا ہوں، پانی میں ڈال دیتا ہوں اور میں گھول کر پی لیتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کھانا کھانے میں وقت لگتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاؤ وقت لگتا ہے، زیادہ کھائیں تو نیند اور غنودگی آتی ہے، تو قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ میں نے چاہا کیوں نہ میرا لکھنے میں لگ جائے تاکہ میں دنیا میں نہ بھی ہوں، صدقہ جاریہ باقی رہے۔ ستو لے کے پانی میں ڈال کر گھول کے پی لیتے، کبھی دوسرے تیسرے دن معمولی سا کھانا کھا لیتے۔ اتنا بڑا کام کر کے گئے، 800 جلدوں میں کتاب لکھ کر چلے گئے۔ ان لوگوں کے ہاں وقت کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں وہ کھانے میں بھی نہ لگیں۔ حالانکہ کھانا تو ضرورت، پینا ضرورت، قضاء حاجت ضرورت ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ وقت بھی بچ جائے اور یہ ہمارا کھانے میں لگ جائے۔ امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، 170 ہجری میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کتاب العین لکھی ہے، علم عروض کے بانی ہیں۔ فرماتے تھے اثقل الساعات علی ساعۃ آکل فیہا، سب سے سخت گھڑی میرے اوپر وہ ہوتی ہے جس میں کھاتا پیتا ہوں کہ میرا وہ وقت میرا لکھنے میں کیوں نہیں لگتا، میرا مطالعے میں کیوں نہیں لگتا، تو میرے اوپر یہ گھڑی بہت گراں ہے، کاش میرا یہ وقت بھی دین کی تعلیم میں لگتا، دین کے نشر و اشاعت میں لگتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا موبائل کا دوسرا بڑا نقصان کیا سامنے آیا کہ آج کے دور میں جو وقت کا ضیاع ہے سب سے زیادہ وہ اس موبائل پہ ہو رہا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان کیا ہے؟ مال کا ضیاع ہے۔ آج مال کتنا اس پہ خرچ ہو رہا ہے، آج تو باقاعدہ ایک دوسرے کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ 2023 کا ماڈل میرے پاس ہے، جو نیا موبائل ابھی مارکیٹ میں آیا وہ میں لے کر آیا ہوں، 1.5-2 لاکھ روپے کے موبائل ہیں۔ ایک کے پاس دیکھا، وہ بتا رہا تھا مفتی صاحب 4.5 لاکھ روپے کا لیے، یہ مسجد میں 20 روپے نہیں دے گا خدا کے نام پر، 4 لاکھ کا موبائل رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا مال قبول نہیں کرتا وہ انہی چیزوں میں صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہی مال ہوتا ہے چوری ہو گیا، جیب سے نیچے گرا، اسکرین ٹوٹ گئی، بچے نے لیا دیوار پہ مار دیا، کسی حادثے میں ضائع ہو گیا، کسی دوران نیچے گرا، پانی میں گر گیا، ٹوٹ گیا، تو جو کچھ 2.5-3-4 لاکھ روپے تھا وہ چلا گیا۔ تو مال کا ضیاع اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پھر آج اس کے اندر دوسروں کو دکھلاوا زیادہ ہے۔ موبائل رکھا ہے سامنے کے جیب میں، نظر آئے کون سا ہے، کھانے پر بیٹھے گا ٹیبل پہ رکھے گا، گاڑی چلا رہا ہوگا اسٹیئرنگ کے سامنے رکھا ہوا ہوگا، 3 آدمی بیٹھیں گے وہ نکال کر اپنا بٹھوا اور موبائل اور گاڑی کی چابی، مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ میرے پاس بھی یہ موبائل ہے۔ جہاں پہلے بیٹھتے تھے گفتگو ہوتی دین کی، علم کی، اللہ رسول کی، اب جہاں بیٹھو بات ہوتی ہے موبائل اور کھانے کی، کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، کس ہوٹل کا ذائقہ بہتر ہے، کون سا موبائل اچھا ہے، کون سا کپڑا مارکیٹ میں نیا آیا ہے، شاپنگ کرنے کے لیے کس بازار جانا چاہیے، کس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، کس کے نفع زیادہ ہیں۔ آخرت کی فکر کوئی نہیں، اعمال کا محاسبہ کوئی نہیں۔ اتنی رقم اس چیز پہ لگ رہی ہے، حالانکہ ضرورت تو سادے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی وہ موبائل رکھے 3 سے 4 ہزار روپے کی وہ ضرورت پوری کر رہا ہے، اس سے زیادہ وہ اگر آگے پڑتا ہے وہ عموماً نقصان میں پڑتا ہے۔
ہر آدمی کا جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتا ہے۔ مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے، حافظ کا شیطان اسی طرح اس کو دھوکے دیتا ہے، تاجر کا شیطان تاجر ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، کہ ابلیس کس طرح دھوکے دیتا ہے، تاجروں کو کیسے دیتا ہے، حفاظ کو کیسے دیتا ہے، علماء کو کیسے دیتا ہے، بادشاہوں کو کیسے دیتا ہے۔ تاجروں کو بتا دیا یہ موبائل نہیں تو تمہارا کاروبار نہیں ہو سکتا، عالم کو بتا دیا یہ موبائل نہیں تم نئی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، نئے بیانات نہیں سن سکتے، طالب علم کو بتایا سارا استفادہ تیرا اس کے ذریعے سے، ہر ایک کو دھوکہ دے کر اس میں لگا کر اس کا جو قیمتی وقت تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آج کتنے ہیں جنہوں نے اس موبائل پر کتابیں پڑھی ہیں، مطالعہ کتنی دیر کیا ہے اور اس کا بیجا استعمال کتنی دیر کیا ہے، اس کو منفی کتنی دیر استعمال کیا ہے اور اس سے حق کا استفادہ کتنی دیر کیا ہے۔ کون ہے جو یہ سن کر ہدایت پر آیا ہے؟ کون ہے جس نے یہ باتیں سن کر اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا ہے؟ بہت گنے چنے لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر وہی ہوں گے جن کا وقت ان چیزوں میں بیجا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی نعمت حافظہ لے لیا۔ جب انسان کی زندگی میں بدنظری آ جاتی ہے، آج بدنظری سب سے زیادہ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ انسان جو چیز بھی دیکھنا چاہے انہوں نے آلہ ایسا بنایا، نہ دیکھتے ہوئے بھی وہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز کھولے تو سامنے فوراً اسکرین پر کسی نہ کسی عورت کی بے حیا تصویر سامنے آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے آج نماز کا خشوع خضوع ختم ہو گیا، عبادت کی لذت ختم ہو گئی، تعلق مع اللہ ختم ہو گیا، آج تلاوت کی توفیق ختم ہو گئی۔ موبائل پہ 8 گھنٹے لگتے ہیں، 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر بھی قرآن سے غافل، مسجد میں آ کر بھی اللہ سے غافل، صف میں بیٹھا ہے موبائل نکال کے دیکھ رہا ہے۔ 5 منٹ نماز میں باقی ہیں، اللہ کے بندے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تحیۃ المسجد پڑھ لے، تحیۃ الوضو پڑھ لے، 10 منٹ باقی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر دیں۔ نماز ختم ہوتی ہے سب سے پہلے موبائل نکالتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر تصویر آئی ہے، بے حیا دائیں بائیں دیکھنے والے بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو اپنی وجہ سے ہم دوسروں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ مسجد میں آتے ہوئے بھی توجہ آج اللہ سے کٹ چکی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کے فوائد دیکھے جائیں تو اتنے نہیں جتنے آج کے دور میں اس کے بیجا استعمال کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ آج کتنے گھروں میں واقعات ہم سن رہے ہیں کہ فلاں بچی گھر سے بھاگ گئی، فلاں لڑکا گھر سے نکل گیا، فلاں نے کورٹ میرج کر دیا۔ آج سے 25-30 سال پیچھے جاؤ، یہ واقعات سننے میں نہیں آتے تھے۔ جو بزرگ ہیں ان سے پوچھو، یہ 40 سال پہلے ایسے واقعات ہوتے تھے؟ شاید کہیں گنے چنے ہوں گے۔ آج تو ہر دن اخبار اٹھاؤ تو یہ واقعات، ہر دوسری گلی میں دیکھو تو یہ واقعہ۔ جب سے موبائل کا یہ استعمال عام ہوا، ہم نے اپنی بچیوں کو لا کر دیے، اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کا استعمال کو فروغ دیا۔ آج یہی ہوا، یہ فحاشی کے حالات بڑھتے گئے۔ ہماری بیٹیوں ان کی بہنوں کی زندگی میں نت نئی رسمیں تو آ گئیں، غیر کے طریقوں پہ چلنا آ گیا۔ وہ رات کو ڈرامہ فلم دیکھتی ہیں، جو لباس دیکھا صبح والد سے فرمائش کرتی ہیں وہ لباس لے کر آؤ جو فلاں اداکارہ نے پہنا تھا، جو فلاں گلوکارہ نے پہنا تھا۔ باپ بھی پھر مجبور ہوتا ہے، وہ لا کر دے رہا ہے۔ بچیوں کی زندگی میں حیا ختم ہو گئی، تعلق مع اللہ ختم ہو گیا۔ آج یہ تو نادان بچیاں ایک کال پر آ کر وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ کوئی کال آئی، کسی نوجوان نے اس کو سبز باغ دکھائے، وہ بچی گھر سے بھاگ گئی، ماں باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ وجہ کیا بنی؟ یہ اسی والد کی چشم پوشی بنی کہ اس نے اپنی بچی کو کتاب نہیں دی۔ پہلے ہوتا تھا بچیوں کو قرآن دیتے تھے، بیٹے سورہ نور کی تفسیر پڑھ، بیٹی سورہ نساء کی تفسیر پڑھ، تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دی جاتی تھی، اسے بہشتی زیور دیتے، تحفہ خواتین دیتے کہ تو نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ آج باپ سفر سے آتے گفٹ موبائل لے کر آ رہا ہے، میں تیرے لیے 70,000 کا موبائل لایا ہوں۔ سلف سفر سے آتے تھے کتاب کا تحفہ لاتے تھے، قرآن کی تفسیر کا تحفہ لاتے تھے، بیٹی اس کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق تو نے زندگی گزارنی ہے۔ رات بیٹھتے تھے بچوں کو قریب کر کے اللہ رسول کی بات کرتے 20 منٹ۔ آج جب سے موبائل آیا، ایک گھر کی چھت میں 8 آدمی ہیں، سب ایک دوسرے سے غافل ہیں۔ باپ ایک کونے میں اپنا موبائل چلا رہا ہے، بیٹا ادھر بستر پہ اپنا چلا رہا ہے، بیٹی کے پاس اپنا ہے، وہ اپنا، بیوی کے پاس اپنا ہے۔ ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے جہاں جسم قریب ہیں دل دور ہو گئے، کسی کو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔
آج گھروں کے اندر بزرگ موجود ہیں، ان کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج گھروں میں دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بیمار ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں تھوڑی دیر 10 منٹ میرا بیٹا میری بیٹی میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے۔ 4 گھنٹے موبائل کا وقت ہے، 10 منٹ بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ 3 گھنٹے فیس بک کا وقت ہے، 20 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ اس بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں کو کسی ہسپتال میں لے جا کر اسے دوا دلا دے، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی بیمار پرسی کر دے۔ آج تو ان بوڑھوں کو ہم اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ جس گھر میں بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بوجھ ہے، بچہ گھر آتا ہی نہیں ہے جب تک بوڑھے سو نہ جائیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت تھی۔ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت برستی ہے، ان کی وجہ سے اللہ رزق میں بڑھوتری لے آتا ہے۔ ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں، وہ تہجد تو اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں۔ یہ بوڑھی ماں، یہ بوڑھا والد فرض نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اولاد کو نیک فرما۔ ہم نے آج ان کو بوجھ سمجھ لیا۔ ان کی قدر تب آتی ہے جب یہ بوڑھے گھر میں نہیں ہوتے۔ ہمیں اور آپ کو ملنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ جب تک یہ موجود ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہیں، گھر میں سکون ہے۔ آج زندگیوں میں اطمینان ان کی وجہ سے ہے۔ آج ہماری نئی نسل ان کو بوجھ سمجھتی ہے۔ کبھی دادا کوئی نصیحت کر دے، دادی کوئی بات اگر اپنی پوتی کو کر دے، وہ کہ تو نے دماغ خراب کیا، ہمیں سمجھاتی ہو، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پوتی دادی کے پاس نہیں بیٹھتی۔ اس لیے نئی نسل میں طلاقوں کا رجحان کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے ان کو موبائل دیا، بچی نے 16-17 سال تو موبائل میں گزار دیے۔ اب جب شادی ہوئی، دوسرے گھر میں گئی، کھانا پکانے کا ٹائم آیا، اسے کھانا نہیں پکانا آتا۔ اس نے تو زندگی بھر موبائل دیکھا تھا، اس نے زندگی تو اپنی نمائش میں، زیبائش میں، آرائش میں گزاری، اس کو تو گھر کی زندگی سکھائی ہی نہیں۔ گھر میں تو ہر وقت یا انٹرنیٹ یا کیبل چلتا یا ہاتھ میں موبائل ہوتا۔ آج دوسرے گھر میں گئی، اسے کھانا پکانا نہیں آتا، مہمان اٹینڈ کرنا نہیں آتے، بچوں کی خدمت نہیں آتی، نتیجہ یہی نکلتا ہے 1.5 سال گزرتا نہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو گھریلو زندگی نہیں سکھائی، اس لیے سب سے زیادہ آج دارالفتاؤں میں جاؤ تو 60% مسائل طلاق کے آ رہے ہیں۔ جھگڑے کس پر ہو رہے ہیں؟ موبائل پر۔ بھی مطالبہ کر رہی ہے مجھے فلاں موبائل خرید کے دو، سادہ موبائل نہیں، وہ موبائل۔ اور آج کا باپ بھی جہیز میں بیٹی کو مہنگا موبائل دے کے دے رہا ہے۔ سلف میں کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں کی اصلاح اور تربیت کس طرح کرتے تھے، اور وہ رشتے کے اندر معیار کس کو بناتے تھے؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں ہے۔ اس دور میں بادشاہ وقت ہے عبد الملک بن مروان، وہ اپنے بیٹے سلیمان کے لیے رشتہ مانگ رہے۔ سعید بن مسیب سے کہتا اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ دے دو، انہوں نے فرمایا میں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے جو ولی عہد ہے، مرنے کے بعد اس نے بادشاہ بننا ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ ان کے درس میں ایک طالب علم آتا تھا عبداللہ بن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ چند دن درس میں نہیں آیا، سعید بن مسیب نے پوچھا 3 دن ہو گئے وہ شاگرد نہیں آیا، وہ احادیث کو لکھتا تھا، کیوں نہیں آ رہا؟ ساتھیوں نے بتایا حضرت اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے اور فلاں علاقے میں اس کی رہائش ہے، تو لوگ تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ نہ آ سکا۔ فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ گئے اور ان کے پاس جا کر تعزیت کی، اور پھر ان سے اکیلے میں کہا کیا تمہارا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ شاگرد نے کہا استاد جی ارادہ تو ہے، لیکن مجھ سے زیادہ مدینہ میں غریب کوئی نہیں، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ یہ بھی بڑی مشکل سے ہوا تھا۔ فرمایا تم راضی ہو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ تمہارے ساتھ کراتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا حضرت میں کہاں اس قابل؟ فرمایا نہیں تم راضی ہو؟ کہا جی راضی تو ہوں، لیکن مہر کی رقم بھی میرے پاس موجود نہیں ہے کہ میں مہر دے سکوں، ولیمے کا کھانا کھلا سکوں۔ فرمایا بیٹا وہ رقم میں خود دے دوں گا، تم اگلے دن آ جانا۔ اگلے دن آ گئے، اپنی بیٹی کو اطلاع دے دی۔ بیٹی نے فرمایا ابو جی جہاں آپ راضی ہو وہاں میں راضی ہوں۔ آج تو بیٹی موبائل سے رشتے خود کرتی ہیں۔ سلف کی بیٹیاں کہتی تھی ماں باپ جہاں رشتہ کریں گے، اب وہ رشتہ خود ڈھونڈ رہی۔ موبائل ہم نے دے دیا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو گیا، اب اس نے اپنا رشتے کا انتخاب خود کرنا ہے، پھر سال کے بعد گھر واپس آ جانا ہے۔ اس بیٹی نے کہا ابو جی جو آپ نے کیا میں راضی ہوں، رشتہ ہو گیا۔ سعید بن مسیب نے مسجد میں نکاح پڑھا دیا، اور عبداللہ بن ابی وداع اپنے داماد کو اکیلے میں لے کر گئے اور ان کو درہم دے دیے 20,000 دراہیم کی تھیلی دی۔ فرمایا اس کو مہر میں بھی لگا لو، ضرورت کا سامان بھی لے لو، اپنے لیے کاروبار بھی شروع کر دو، کوئی جائز کاروبار بھی شروع کرو، صبح میں درس میں آؤ، باقی اپنا کام شروع کرو۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا، سعید بن مسیب نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، خود لے کر اس کے گھر گئے
دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کون؟ فرمایا سعید بن مسیب. وہ کہتے میں پریشان ہوا، حضرت تو کسی کے ہاں جاتے نہیں سوائے گھر اور مسجد کے، کہیں ان کا آنا جانا نہیں. فرمایا جب میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے، کہا دن کو نکاح ہو چکا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ رات تم ایک دوسرے سے دور رہو، اس لیے میں خود لے کر آیا ہوں. اپنی بیٹی کو اندر کر دیا اور ایک لاٹھی اس کو ساتھ دے دی. کہا میری بیٹی میں کوئی کمی کوتاہی ہو اس کے ذریعے سے اصلاح کر دینا. آج تو موبائل دیتے ہیں، بیٹی کوئی بات ہو جلدی بتانا، تو ایک بات بیٹی کی ہوتی ہے 3 حاشیے اس نے اپنی طرف سے لگائیں، پھر اس نے ماں کو بتایا 4 باتیں ماں نے لگا دی، 2 بہنوں نے لگا دی، وہ مہینے بعد گھر اجڑ گیا. اگلے دن جب 3 دن گزرے عبداللہ بن ابی وداع آئے. سعید بن مسیب نے کہا کیسا پایا بیٹی کو؟ فرمایا حضرت صوم و صلات کا پابند پایا، راتوں کو اٹھنے والا، شب بیدار پایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا پایا، شوہر کی خدمت کرنے والا پایا، زبان پر ہمیشہ اللہ کے ذکر کو پایا. آج دیکھیں، آج کوئی ہوتا ہے تو وہ جہیز دیتا ہے 10-10 لاکھ روپے کا. یہ نہیں دیکھا کہ داماد کو ضرورت کس کی ہے. اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے 20 لاکھ کی روٹی تو دے دی حال میں، مختلف قسم کے کھانے تو پکوا دیے، لاکھوں روپے رسم و رواج پہ لگا دیے. یہی رقم اگر اپنی بیٹی کو گھر خرید کے دے دیتا تو زندگی بھر اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو ہوتی. وہ کرائے کے مکانوں میں ایک سے دوسری جگہ جا کر در بدر کی ٹھوکریں تو نہ کھاتی. لیکن ہم نے تو دنیا کو دکھانا ہے، ہم نے تو معاشرے کو دکھانا ہے. 15 لاکھ کھانے پہ لگا دیے، 10 لاکھ کا جہیز لے کے دے دیا، 10 سے 15 لاکھ شاپنگ پہ لگ گئے، فائدہ کچھ نہ ہوا. انہوں نے داماد کو دیے، داماد نے کاروبار کیا، رزق حلال پہ پاؤں اس کے کھڑے ہو گئے. اس نے وہی پیسہ حضرت کو واپس کرنا چاہا. فرمایا بیٹا میں نے تمہیں ہدیہ دے دیا تھا، اب تم جہاں چاہو استعمال کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا موبائل کے استعمال کا نقصان کیا ہوا. آج ہماری نئی نسل میں جو بچیاں پروان چڑھ رہی ہیں وہ دین سے بھی نابلد ہیں، گھر کے کام کاج سے بھی نابلد ہیں. نقصان اتنا بڑھتا جا رہا ہے. استعمال بڑا، میاں بیوی کی زندگی میں شکوک شبہات پیدا ہو گئے. آج کتنی طلاقیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ گھر کے اندر اچانک موبائل پہ فون آ گیا. اب شوہر نے اٹھا دیا، بھئی کس کا فون تھا؟ کہا جی فلاں کا فون ہے. تو اسی سے شکوک شبہات جنم لیے، کیوں اس کا فون آیا؟ اسی سے بات آگے بڑی، طلاق تک کی نوبت ہو گئی. سعودی عرب میں ایک اخبار چھپتا ہے المدینہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. کہا کہ ایک شخص کی شادی ہوئی تو اس نے اپنے دوستوں کو دعوت دی اور اپنے گھر بلایا. بیوی سے کہا چائے بناؤ، بیوی چائے بنا کر لائی اور اپنے دوستوں کو دکھایا. دوستوں نے اس کی گھر والی کو دیکھا، جیسا کہ آج کل ایک کلچر چل رہا ہے. تو پھر اس نے نمبر اس کے گھر کا لے لیا. کہا کبھی آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، آپ مصروف ہوتے ہو، آپ اپنا گھر کا نمبر دو. انہوں نے گھر کا نمبر دے دیا. چند دن گزرے تو ابھی وہی دوست فون کرتا. وہ فون کرتا تو گھر والی نے ایک دن فون اٹھا دیا. اس نے غصہ کیا تم کون ہو؟ تو وہ نرمی سے بات کرتا رہا اور باتوں باتوں میں اس کو اپنی طرف مائل کر دیا. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے. ایک دن اچانک فون اس وقت آیا جب شوہر گھر پہ تھا. جب اس نے فون اٹھایا، پوچھا کون ہو، کیوں فون کیا، غصہ کیا اس کو. اس نے آواز تبدیل کر کے کہا میں تو کئی عرصے سے فون کرتا ہوں، تمہاری گھر والی کا میرے سے تعلق ہے. تو یہ شخص غصے میں تھا، اس نے فون بند کر دیا. گھر والی سے کہا تم نے تعلق رکھا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیا، وہاں سے فون آ رہا ہے، میں منع بھی کرتی ہوں لیکن پھر بھی فون آتا ہے. اب یہ شخص اگلے دن کام پر گیا اور اپنے اس دوست سے مشورہ لے رہا ہے. اس نے کہا ایسی بیوی کو طلاق دے دو جس کا تعلق ہے، کسی سے رابطہ ہے. اس نے اس کو 3 طلاق دے دی. اگلے دن جب پتہ چلا، گھر آیا، گھر والی کو وہ طلاق نامہ تھمایا. اس نے کہا اللہ کے بندے میرا تعلق نہیں تھا، اس کی طرف سے فون آتا تھا، تو جا کر جتنی کالیں اس کو ٹریس کر دے. یہ گیا اور جب کالیں ٹریس کی نمبر نکالا تو اس کے اسی دوست کا نمبر تھا. وہی دوست تھا جس کو گھر لا کر چائے پلوائی تھی، بیوی کے ہاتھوں سے اسے چائے دلائی تھی. اس نے دیکھ کر وہی فون کرتا رہا. اسی نے اس کو مشورہ دیا بیوی کو طلاق دے. اب 4 بچے تھے، طلاق ہو گئی. 3 طلاقیں دے دی، رجوع کی کوئی صورت نہ رہی. وجہ کیا بنی؟ یہی وجہ بنی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جس چیز کو ہم اپنے لیے نفع سمجھ رہے ہیں وہی چیز نقصان کا باعث ہے. آج کتنے گھر اس کی وجہ سے اجڑ گئے. اسی اخبار میں انہوں نے ایک واقعہ ایک اور لکھا. انہوں نے لکھا کہ ایک عورت تھی، اس کی ایک سہیلی تھی، گھر میں آنا جانا تھا. اس سہیلی نے دیکھا کہ ان کا گھر بہت اچھا ہے، مال کی بڑی وسعت ہے، شوہر کا کام کاج بہت اچھا ہے. تو اس نے کہا کسی وقت میں فون کرتی ہوں، آپ سے بات نہیں ہوتی، باتوں باتوں میں کہا اپنے شوہر کا نمبر دے دو تاکہ کبھی بات کرنی ہو آپ کے شوہر کے نمبر پہ بات کر لوں گی. تو اس نے نمبر دے دیا.
چند دنوں کے بعد دیکھا اب جو وہی شوہر جو محبت کرنے والا تھا، اب جب بھی گھر آتا کسی سے فون پہ بات ہو رہی ہوتی تھی، اب گھر کے اندر فون لگا ہوا تھا، اسے شک ہوا یہ روزانہ کس سے بات ہو رہی ہے، تو اس نے ایک دفعہ جب فون آیا تو گھر کے اندر جو فون تھا ایک طرف کمرے میں بیوی نے اٹھا دیا، دوسری طرف وہ فون پہ بات کر رہے، تو اس نے وہ آواز سن لی تو وہی سہیلی کی آواز تھی، اور وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے شادی اس شرط پہ کروں گی کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کے لیے پیپر منگوا دیے اور میں نے طلاق نامہ لکھ دیا ہے، کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب جب یہ فون بند ہوا یہ دوڑتی ہوئی آئی کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں نے کل طلاق نامہ لکھ کے سائن کر دیا ہے۔ تو اب وہ سائن ہو کے وہ طلاق آ گئی۔ وجہ کیا بنی؟ وہی سہیلی جس کو اپنے شوہر کا نمبر دیا تھا۔ تو آج کتنے گھر اس کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں۔ آج گھروں کے اندر جو بے چینی بڑھ رہی ہے اس سے بڑھ رہی ہے۔ ہم بھی نادان ہے جی، یہ بچی جو ہے موبائل کے ذریعے اپنا کام کرتی ہے، پڑھتی ہے۔ کتنی بچیاں ہیں جو موبائل پہ پڑھ رہی ہیں۔ آج سب سے بڑا نقصان تعلیمی استعداد ختم ہوگی، صلاحیتیں ختم ہو گئی۔ ایک نے ایم اے کیا ہوا ہے، اس سے آپ ذرا کہہ دو انگریزی میں اپنا پورا ایڈریس لکھ کر دے دو، وہ نہیں لکھ سکتا۔ اس نے بی اے کیا ہوا ہے، اس کی اردو ٹھیک نہیں ہے، یہ مذکر مؤنث صحیح نہیں لکھ پاتا۔ اس نے 12 پڑھی ہوئی، پاکستان کی اسپیلنگ غلط لکھ رہا ہے، اخبار پڑھنا انہیں نہیں آ رہا۔ تعلیمی رجحان ختم ہو گیا۔ آج رات جب موبائل میں گزرتی ہے، صبح یہی بچے جب اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نقل کر کے پاس ہو رہے ہیں، ڈگریاں بک رہی ہیں، سندیں بک رہی ہیں، تعلیم نہیں رہی، استعدادیں ختم ہو گئی۔ کس نے ختم کی؟ موبائل نے ختم کی۔ اچھے جید استعداد والے لوگ آج آپ کو گنے چنے نظر آئیں گے، تقریباً چند ایک ہوں گے ورنہ نہیں۔ آج سے ذرا پیچھے چلو، 30 سال پہلے گاؤں کی تعلیم ہوتی تھی، صرف ایک تختی ہوتی تھی، اسی تختی کے اوپر وہ لکھتے تھے، پھر مٹی سے اس کو مٹاتے تھے، دوبارہ اس پہ لکھتے تھے۔ 2 کتابیں ہوتی تھیں، ایک اردو کی کتاب ہوتی، ایک انگریزی کی کتاب، 2 کتابیں پڑھتے۔ 4 کلاس پڑھا ہوا آج کی 14 کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج اتنا بڑا بستہ دے دیا، بچہ اٹھا نہیں سکتا، باپ صبح اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ 4000 روپے کی کتابیں، 2000 روپے اس کی فیس ہے، 1500 اس کی ٹیوشن کی فیس ہے، جو اس کے دیگر اخراجات ہیں وہ تو ہزاروں روپے میں جا رہے ہیں، اور بچہ جہاں سے چلا تھا وہیں ہے۔ تو بات وہی ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، بھلا کیوں نہ آتے، زمین جو گول ہے، زمین گول ہے، جہاں سے چلیں وہیں آ رہے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے بھی استعدادیں ختم ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج اس کے مثبت استعمال بہت کم رہ گئے، منفی استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے نسل نو کو اس بات سے آگاہ رکھا جائے کہ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی تعلیم میں لگائیں، اپنے علم میں، اپنے مطالعے میں، اپنی عبادت میں لگائیں۔ آج دیکھیں اس کا استعمال بڑا، نظر کی حفاظت چلی گئی، عبادت کا سکون ختم ہو گیا، تلاوت ختم ہو گئی۔ مسجد میں کتنے قرآن پڑھیں، گھروں میں کتنے تلاوت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ شاید آپ کو گنے چنے 2 یا 3 نظر آئیں گے، باقی نہیں آئیں گے۔ کچھ پڑھتے بھی ہیں تو وہ موبائل کی اسکرین پر، جس موبائل پہ ہر وقت گانا لگا ہے، بے حیائی لگی ہے، نت نئی برہنہ تصویریں، اس پہ قرآن پڑھنا قرآن کی بے ادبی ہے۔ یہ تو اس طرح جیسے کوئی قرآن کو گندے غلاف میں ڈال دے۔ کیا قرآن اس لائق کی کتاب ہے جس گندی اسکرین پر تصویریں چلیں، ننگی اور برہنہ اس پہ قرآن پڑھا جائے؟ قرآن کو مصحف میں پڑھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر جو پاک آدمی، باوضو آدمی۔ قرآن کا ادب تھا، مصحف کا ادب تھا، سینے سے لگانا تھا۔ آج وہ ادب بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو گیا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، دینی رجحان کی بڑی کمی آ گئی۔ جب سے اس کا استعمال بڑھتا گیا، فحاشی بڑھ گئی۔ نوبت کہاں تک آ گئی؟ اردو کی کتابیں ناقابل فراموش سچے واقعات، جو انہوں نے اس صدی کے واقعات لکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی یونیورسٹی میں داخل کروائی۔ 2 ماہ گزر گئے، ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہ میری بچی روزانہ گھر سے جاتی ہے تو جا کر پتہ کروں تعلیمی اعتبار سے اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو دوسری گلی کی بھی وہ لڑکی اس کے ساتھ جاتی تھی۔ اس نے اس کے والد سے کہا اپنی بچی سے پوچھو میری بیٹی جو روزانہ جاتی ہے تو آخر اس کا تعلیم کے اندر رجحان ہے یا نہیں، پڑھنے کے اندر اس کی کیفیت کیا ہے، روزانہ آنا جانا ہے، سبق میں توجہ دیتی ہے نہیں دیتی، اور اپنی بیٹی کو کہو کسی کو بتائے نہیں، صرف مجھے بتائے۔ وہ شخص گیا اپنی بیٹی سے کہا تیرے ساتھ جو تیری سہیلی اگلی گلی کی جاتی ہے اس کا والد پوچھ رہا ہے کہ اس کی تعلیمی کیفیت کیسی ہے، توجہ ہے یا نہیں۔ اس نے کہا وہ تو 1 مہینہ ہو گیا یونیورسٹی ہی نہیں آ رہی ہے، وہ تو پڑھنے نہیں آتی۔ اس نے جا کر بتایا کہ وہ تو آ ہی نہیں رہی۔ اس نے کہا وہ بچی تو روزانہ گھر سے جاتی ہے، آخر وہ کہاں جاتی ہے؟ کہا اپنی بچی کو بولو اس کو اطلاع نہ دے، میں خود جا کر دیکھوں گا کہاں جاتی ہے۔ اگلے دن بیٹی گھر سے نکلی ہے اور یہ کہیں چھپکے سے پیچھے گاڑی لے کر اس کے پیچھے جا رہا ہے کہ بچی کہاں جاتی ہے۔
تو چلتے چلتے گیا، صدر پہنچا، صدر کے ایک ہوٹل میں بچی اوپر گئی. تو اب یہ کافی دیر کے بعد ہوٹل میں گیا اور نیچے اجنبی بن کر گیا، اور اس نے کہا یہاں جو بچیاں لڑکیاں آتی ہیں کس کام کے لیے؟ تو آخر کار انہوں نے بتا دیا کہ جسم فروشی کے لیے آتی ہیں. اس نے کہا کہ اگر میں نے اس طرح کرنا ہو، معاذ اللہ زنا کرنا ہو، تو اس نے کہا جس قسم کی لڑکی چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی اس کام کے لیے آ رہی ہوگی. انہوں نے کہا آپ کو جون سا کمرہ چاہیے اوپر جائیں، آپ کے سامنے خود لڑکیاں پیش ہوں گی. اب یہ کہتا ہے میں اوپر والے کمرے میں چلا گیا، اور جب میرے سامنے وہ لڑکیاں لائی گئیں تو سب سے پہلے جو لڑکی لائی گئی وہ میری اپنی بیٹی تھی. کہا جب میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا مجھ سے برداشت نہ ہوا، ایک چیخ ماری، ہارٹ اٹیک ہو، وہیں انتقال ہو گیا. کہ جس بیٹی کو میں تعلیم کے لیے بھیج رہا ہوں وہ گھر سے نکل کر جسم فروشی کے لیے جا رہی. باپ سے برداشت نہ ہوا، ایک غیر اختیاری چیخ نکلے، وہیں انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں بے حیائی اتنی بڑھ گئی، فحاشی اتنی بڑھ گئی. آج جو ہمارے اسکول کالج رہ گئے، تعلیم کم ہے، عشق معشوقی زیادہ ہے. وہاں پڑھنے والے یونیورسٹیوں میں عشق زیادہ، تعلیم کم رہ گئی. جو پڑھ کر واپس آ رہے ہیں ادب ختم ہو گیا، ماں باپ کا ادب نہیں رہا، دینی تہذیب، دینی ثقافت ختم ہو گئی، لباس ختم ہو گیا. آج کسی یونیورسٹی کے باہر دیکھو لڑکا لڑکی یوں بغل گیر ہے، یوں آپس میں بوسو کنار کر رہے ہیں. ایک جانور بھی کچھ انتظار کرتا ہے، کسی کروٹ میں جاتا ہے، نہیں لگتا یہ کوئی مسلمان ہے جو آپس میں یوں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں یوں بغل گیر ہوئے بیٹھے ہیں. تو اس چیز نے ہمارے ایمان کو بہت نقصان دے دیا، اور ہم اسلامی دینی اعتبار سے بہت پیچھے آ چکے ہیں. انسان کا کیا معلوم کہاں اس کی روح پرواز کر جائے اور وہ دنیا سے چلا جائے. آج کتنے ہیں اس کو دیکھتے دیکھتے روح جا رہی ہے. ٹک ٹاک پر وہ بنا رہے ہیں، کوئی ساحل سمندر پہ کھڑا ہوا ہے، وہیں پہ موج تیز آئی اور وہ چلا گیا، بہہ گیا، نہ کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی. کتنے جو پہاڑوں کے اوپر کھڑے ٹک ٹاک بنا رہے، نیچے گرے وہیں پہ مر گئے. کتنے جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے تیز رفتاری میں بنا رہے ہیں، ساتھ تیز گانا لگایا ہوا ہے، اس دوران ایکسیڈنٹ ہوا، آنکھوں کے سامنے گانا، اسکرین پہ گانا، زبان پہ گانا، اس حال میں موت آ رہی. کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے نہیں جا رہا. جب سے یہ آلات آئے حیا ختم ہو گئی، دینی رجحان ختم ہو گیا، مسجدیں غیر آباد ہو گئیں. ابھی میرا گاؤں جانا ہوا، مختلف سرحد کے علاقوں میں بیانات ہوئے، جہاں جاتا مسجد میں 8 نمازی، 10 نمازی، 12 نمازی، اس سے زیادہ نمازی نظر نہیں آ رہے. پہاڑ کی چوٹی پر اس کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے، بکریاں چرانے والے وہ بھی ٹچ موبائل رکھا ہے، کھیتی باڑی کر رہے وہ بھی ٹچ موبائل ہے. دینی تعلیم نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، موبائل چلانا سیکھا ہوا ہے. آج کا دیکھیں نا، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو موبائل دے دو سب کچھ کرے گا، وہ سارے چینل کھولے گا، سب کچھ دکھائے گا. اس بچے سے کہو بیٹا ذرا یہ 10 سورتیں تجوید سے تو سنا دے، بیٹا عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے نام تو بتا دے، بیٹا آپ علیہ السلام کی سیرت تو سنا دے. بیٹے کو کیا پتہ، باپ کو بھی نہیں پتہ، اس نے سکھائی اس کو کہاں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ نقصان ہم اپنی ذات کا کر رہے ہیں کہ ہماری نسل نو دین سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کو دینی ثقافت کا، دینی تہذیب کا علم ہی نہیں ہے، قرآن و سنت کا علم ہی نہیں ہے. ہم اس نقصان کو نقصان بھی نہیں سمجھ رہے. آج دیکھیں دنیا کا نقصان ہے، دین کا نقصان نہیں ہے. نماز چھوٹ رہی ہے، تلاوت چھوٹ رہی ہے، اور ہمیں اس پر افسوس نہیں ہو رہا. اس لیے گھروں کی زندگی کو بدلنا چاہیے، گھر میں تعلیم کا رجحان عام کیا جائے، بچیوں کو نماز کا پابند بنایا جائے، بچوں کو مسجد ساتھ لایا جائے. آج بچے دیکھیں مسجد نہیں آ رہے، گیم لگا کے دے دیے باپ نے، وہ 6 گھنٹے گیم دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ رہے، سبق پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ رہے. تو ضرورت اس امر کی ہے اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ کر کے ہم اس کو اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. موت کا کوئی علم نہیں، انسان سمجھتا ہے شاید میری موت نہیں، اور کسی بھی وقت وہ وقت آ جائے اور موت کا ذریعہ بن جائے. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. ناقابل فراموش سچے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص اوپر درخت پہ چڑھا ہوا ہے، اچانک کہیں سے سانپ آ گیا. اب وہ سانپ قریب ہے اس کو ڈسنے کے لیے، یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ بھئی کوئی ہو جو مجھے بچائے، نیچے اتر نہیں سکتا، سانپ ہے سامنے. اتنے میں کوئی گزر رہا تھا، فوجی تھا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھی. اس نے کہا صبر کرو میں سانپ کو مارتا ہوں. اب اس نے اس کو کہا تو اپنی جگہ پہ رہ. وہ درخت پر اوپر ہی اپنی ایک جگہ پہ ہے اور ایک شاخ کے ساتھ اپنے آپ کو چپکایا ہوا ہے. اس نے اپنے بوٹ نکالے اور درخت کے نیچے اپنی شاخوں کے پاس بوٹ رکھے. اب یہ نشانہ بنا رہے کسی طرح اس کے سر پہ ماروں تاکہ یہ مر جائے اور وہ گولی اس کو بھی نہ لگے. دائیں بائیں سے دیکھتا رہا، آخر اس نے ایک جگہ سے نشانہ کر دیا اور جیسے مارا تو وہ سانپ کے سر پہ لگا.
وہ سانپ کا سر اوپر سے گر کر اس کے بوٹ میں گر گیا، لیکن اس کو پتہ نہ چلا کہ وہ میرے بوٹ میں گرا ہے، تو سانپ کا دھڑ باقی جگہ نیچے گر گیا۔ جیسے دڑ گرا تو اس نے ڈنڈا لیا، اوپر سے مارا اور رائفل کے بٹ مارے اور وہیں اس کو مار دیا۔ تو اب وہ نیچے اوپر سے نیچے اترا، بڑا خوش ہوا، اس سے بغلگیر ہوا کہ بھائی تو نے مجھے نئی زندگی دے دی، تو نہ ہوتا سانپ مجھے مار دیتا۔ ادھر اس کو اس نے بچا دیا، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اپنے بوٹ کے اندر وہ سانپ کا سر اوپر سے گولی لگنے کے بعد گرا ہے۔ جیسے اس نے اس میں اپنے پاؤں ڈالے تو زہر پاؤں میں لگ گیا، جسم میں سرایت کر گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں دوسرے کو بچانے آیا، اس کی زندگی تھی وہ بچ گیا، اور بچانے والا خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ تو موت کا تو کوئی علم نہیں، کس لمحے انسان دنیا سے چلا جائے۔ تو انسان نادان ہے کہ میں توبہ بعد میں کر دوں گا، وقت کا کوئی علم نہیں، آنے سے پہلے انسان اپنی تیاری پوری رکھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔